دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ بس تم ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ جب ہم اللہ کے یقین کی لاج رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے یقین کی لاج ہماری دعا کی قبولیت کے ذریعے رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ لہٰذا مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنکھوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتے ہیں جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے اور تمہاری دعاؤں سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا ہی کرنا ہے۔ وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آزمائش بھیج کر، پھر تمہاری چاہتیں سن لی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ یہ صبر و توکل تمہارا یوں ضائع نہیں جائے گا، بہت جلد عرش سے کن کا جواب ضرور آئے گا۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے
دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کڑوٹ بدل لی تھی۔ جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا۔ جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ جس تکلیف سے گزر کر تم یہاں تک پہنچے ہو، جو بے سکونی اب تک تمہاری روح میں اتری ہوئی ہے، عنقریب اس بے سکونی کے بعد اللہ تمہیں ایسا سکون دے گا، تم بھول جاؤ گے کہ یہ بے چینی کبھی تمہاری روح کا حصہ تھی۔ دعا مانگتے ہوئے تقدیر کو ہرگز ذہن میں نہیں رکھیں کہ ایسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا۔ اپنے ظرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، اور تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، تقدیر کا خالق تو مجبور نہیں ہے۔ اللہ نے تو تمہیں تب بھی اکیلا نہیں چھوڑے تھا جب تم اس سے فاصلے بنائے بیٹھے تھے، پھر اب کیسے اکیلا چھوڑ دے گا جب تم اس سے سارے فاصلے ختم کیے بیٹھے ہو۔ آدمی صرف اسی ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سپر نیچرل پاور کا مالک سمجھتا ہو، خواہ دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی عظمت اور اپنی بندگی اور عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار خود ایک عبادت ہے جس کے اجر سے انسان کسی بھی حال میں محروم نہیں رہے گا۔ جب آپ اللہ کی مان جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو محروم نہیں رکھتا۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ جب بھی دعا مانگو تو یوں مانگو کہ اے اللہ، جو ہمارا مقدر نہیں اس کی خواہش بھی ہمارے دل میں نہ ڈال، جس میں تو راضی نہیں اسے ہماری دعاؤں کا حصہ نہ بنا، وہ زندگی عطا کر جس پر تو راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں۔ ہمیں سرکشی اور خواہشات کے الاؤ سے بچا لے، ہمیں نفس کی بجائے صرف اپنی فرما برداری کی جانب راغب کر کہ دائمی سکون تیری یاد سے ہی وابستہ ہے۔ آمین۔